کہ اگر میری موت کے بعد میری وصیت پوری کرنے کا آپ یقین دلائیں تو میں عرض کروں۔ اتنا کہتے ہی اس کی چمکتی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ خدا آپ کی زندگی کا اقبال بڑھائے، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے، میں اس کی تکمیل کا آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میرے قبول اسلام کی خبر میرے گھر والوں کے نہیں ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بعد مرگ میری تہجیز و تدفین مسیحی مذہب کے مطابق کریں گے اور مسیحی قبرستان میں دفنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا اسلام ظاہر ہونے سے آپ کو اور یہاں کے دوسرے مسلمانوں کو آفات کا نشانہ بنایا جائے، اس لیے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بعد از مرگ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیں تو رات کو کسی پہر میرا تابوت نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق مجھے کسی مسلمان قبرستان میں دفن کر دے تاکہ میری روح کو دائمی سکون حاصل ہو۔ ملا جی نے برستی آنکھوں سے وصیت کی تکمیل کا یقین دلایا۔ فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے ملا جی کو رخصت کیا۔ صبح کے وقت سارے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی وفات پا گئی۔ ماں باپ کی حالت نہایت قابل رحم تھی۔ دوپہر کے وقت جنازہ اٹھا۔ ملا صاحب عیسائی مذہب کے رسم و رواج کے مطابق فاطمہ کی نعش تابوت میں بند کر دی گئی اور جنازے کے ساتھ گئے۔ تابوت کو قبر میں اتارا اور سنگ مرمر کی سل رکھ دی گئی۔ دفن کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ قبر کا نشان اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر کے واپس ہوئے۔ آج رات پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ کام اتنا مشکل تھا کہ ہر قدم پر خطرات تھے۔ ملا جی نے اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر بلایا اور شروع سے آخر تک سارا ماجرا بیان کیا۔ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جس طرح بھی ہو آج ہی وعدے کی تکمیل ضروری تھی۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی اور عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ انتہائی خطرناک اقدام تھا۔ ملا جی کی رہنمائی میں چاروں آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سل ہٹائی اور قبر میں اتر کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ملا جی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس قابو میں پائے تو دیکھا، لگتا ہے ہم نے غلطی سے کسی اور کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ ان میں سے بے ساختہ ایک شخص چیخ پڑا، یہ تو بارہ بنکی کے مرزا صاحب کی لاش ہے، انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس عجیب واقعے سے سب پر ہی ہیبت طاری ہوگی۔ اب تابوت بند کیا اور قبر میں اتارا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر آ کر بھی سب پر سکتہ طاری رہا۔ جب حواس بحال ہوئے تو ملا جی بولے، عالم برزخ کے تصورات ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہ آئی کہ جب کمشنر کی بیٹی کی قبر میں بارہ بنکی کے مرزا کی لاش ہے تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ چاروں نے فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا حقیقت کا سراغ لگایا جائے، آئیں بارہ بنکی چلیں اور مرزا صاحب کی قبر کھود کر دیکھ لیں۔ دوسرے دن ملا جی اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ بارہ بنکی پہنچ گئے۔ بارہ بنکی میں مرزا جی کے گھر گئے دروازے پر آدمیوں کا ہجوم تھا۔ ان کے انتقال کو تیسرا دن تھا۔ اظہار افسوس کے بعد ان سے قبر پر فاتحہ خوانی کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ہمیں قبر تک پہنچا دے۔ قبر کا نشان دیکھنے کے بعد اپنے اپنے گھر لوٹ گئے اور رات کو آنے کا پروگرام بنایا۔ مرزا جی کے حالات ان کو یوں معلوم ہوئے کہ وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے اور انگریزی تہذیب کے دل دادا تھے۔ عیش و عشرت میں ڈوبی زندگی انگریزی تمدن میں غرق تھی۔ خدا خدا کر کے جب رات ہوئی تو وہ دبے پاؤں پانچوں آدمی قبرستان جا پہنچے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی۔ اب ہمت کر کے 2 شخص قبر میں اترے۔ سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آیا۔ کافی جرأت سے کام لے کر کفن کا نقاب الٹ دیا گیا۔ وہیں چہرے پہ نظر پڑی، دہشت سے سب کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کی بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی تھی۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے وہ عرب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ڈر گئے اور قبر کو جلدی جلدی بند کیا۔ ہیبت ناک کیفیت اور سکتے کی حالت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب تماشا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں گئی۔ گھر آ کر ملا جی سو گئے۔ نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی، صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا نے ایک نہایت حسین و دلکش خواب دیکھا کہ کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوروں کے جھرمٹ میں بیٹھی مسکرا رہی ہے۔ اس نے قریب آ کر سلام کیا اور عالم برزخ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بولی، جب میری روح عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ میرا کفن تار تار ہو گیا اور بارش نور میں بھیگ گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت کی توقیر اور اعزاز کا احترام فرمایا گیا۔ مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا گیا اور میرے حسن کی چاندنی ساری جنت میں پھیل گئی۔ عالم برزخ میں شوکت محمدی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین کے دربار میں نیاز مند حاضر ہیں۔ ان کی ناز برداری اور رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ اور بڑھا دیا۔ اب یہ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کی سرزمین پر منتقل کر دی جائے۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی تھی، اس دن 3 لاشوں کو اپنی اپنی قبروں سے منتقل کیا گیا تھا۔ ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بہت پسند تھا، اس کی دل کی آرزو تھی کہ اسے ہندوستان کی رہائش ملے۔ مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا گیا۔ دوسری لاش بارہ بنکی
کہ مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کی حد درجہ الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں مرتے رہے۔ بھول کر بھی کبھی انہیں عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا کہ اس نے اسلام سے بیگانہ ہو کر عیسائی قوم کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش کی، اسے اسی قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ فرمانے غیب کے مطابق مدینہ کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا، عالم برزخ کے ان واقعات پر حیرت نہیں، موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر یقیناً پڑتا ہے۔ میں واضح محسوس کرتی ہوں کہ اسی اور عمل کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں جو عشق رسول کو ہے۔ میری روحانی اشائش اور تقریب اسی عشق رسول کا ہی صدقہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ ملا جی کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملا جی کی آنکھیں کھلی تو ان پر رکعت طاری تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، فاطمہ میں نے تیری قدر نہیں پہچانی۔ اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا۔ جس نے سنا دم بخود رہ گیا۔ ان پانچوں آدمیوں پر چشم دید واقعات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ سب کی زندگی اچانک بدل گئی اور ترک دنیا کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ یا اللہ، ہم کو بھی ایسا عشق مصطفیٰ عطا فرما دے۔